بارك وسلم وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب لوگ خوش قسمت ہیں کہ رمضان مبارک کی پاکیزہ ساعتوں میں اللہ و رسول کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو، اس اہتمام ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے رفیق درس حضرت مولانا شاہد صاحب قبلہ مصرائی سے بہت پرمغز خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے، اور ذکر اس طرح سے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا انٹروڈکشن یوں پیش فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ یہ جو انداز بیان ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ اسلوب اپنے آپ میں نہایت قابل غور ہے۔ ہم اور آپ سے اگر عام طور پر کوئی انسان یہ سوال کر لے کہ بھائی آپ لوگوں کے یہاں یہ رمضان کا نام ہمیں بڑا سننے میں آتا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے، رمضان میں کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی ہم سے سوال کر لے، تو شاید ہمارا پہلا جواب یہ ہوگا کہ بھائی رمضان اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کا ہمارے ذہنوں میں جو تعارف ہے وہ یہ تعارف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزوں کا حکم دیا اور روزوں کا مقصد بیان فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن جہاں رمضان کا انٹروڈکشن پیش فرمایا تو وہاں پر اسلوب یہ اپنایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ رمضان کا انٹروڈکشن سب سے بڑا حوالہ جو رمضان کا ہے وہ تو روزے ہیں، تو بات تو روزوں کے حوالے سے ہونی چاہیے، لیکن کلام حکیم میں جو انداز بیان ہے، جو اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ اور یہ بات ایک جگہ نہیں، دوسرے موقع پر بھی یہی انداز اپنایا گیا، اور وہ دوسرا موقع ہے لیلۃ القدر کا موقع۔ ہم سب جانتے ہیں، قرآن پاک کی آیت گواہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن یہ فضیلت بعد میں ہے۔ لیلۃ القدر کی بنیادی فضیلت سمجھدار لوگوں کے لیے ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو دو موقع ایسے ہیں، رمضان اور رمضان کی ایک اسپیشل رات شب قدر۔ اللہ رب العزت نے ان دو موقعوں پر ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ رمضان کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر ہوا، اور جن پاکیزہ راتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان میں سے سب سے محتم بشان رات ہے لیلۃ القدر۔ اور ان دونوں موقعوں پر سب سے مبارک مہینہ رمضان المبارک کا اور سب سے پاکیزہ رات شب قدر کی، اور ان دونوں کا جب قرآن پاک میں ذکر ہوا تو اس اینگل سے ذکر ہوا کہ اس مہینے میں اور اس مہینے کی اس رات میں اللہ کی کتاب کو نازل فرمایا گیا۔ یہ جو انٹروڈکشن کا انداز ہے، انداز میں کسی بھی چیز کا بڑکپن چھلکتا ہے۔ جیسے ایکو بند کر دیا، آواز سمپل۔ جیسے کوئی بڑا آدمی لاڈنو کا ہو تو بات کہنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ کوئی پوچھ لے کہ جناب لاڈنو کون سا شہر ہے، کہاں پڑتا ہے، کہاں واقع ہوتا ہے، تو کہ جناب وہ جو بڑے آدمی فلاں صاحب ہیں جو جج ہیں، یا فلاں ضلع کے کلیکٹر ہیں، یا فلاں بڑے آدمی